ڈینگی میں دیکھیں پرفارمنس اس طرح کی نہیں رہی. پروپیگنڈا بھی پھیلایا گیا. لاہور کی سڑکوں کی صفائی کی جاتی تھی, ادھر ادھر تک پانی ہوتا تھا اور تصویریں کھچا کھچ کھچ رہی ہوتی تھیں. تو ہمیں اس گند کو صاف کرنا پڑے گا. یہ ٹینڈر ختم ہو رہا تھا, کرنا تھا تو پہلے کچھ ہوم ورک کر لینا چاہیے تھا. اگر کوئی ایسی بات ریکارڈ پہ آئی تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے کہ ہم اربوں روپیہ کیوں اس پہ خرچ کریں گے. 6 IGs اس حکومت میں بدلے گئے ہیں. اس پولیس کی بنیاد انگریزوں کے زمانے میں رکھی گئی تھی. 2023 میں بزدار صاحب کی حکومت کو دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 2023 میں بھی آئے گی, 28 میں بھی آئے گی. السلام علیکم, میں ہوں عبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈز ناؤ. اور آج ایک ایکسکلوزیو ایپیسوڈ میں میرے ساتھ موجود ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر آن انفارمیشن اینڈ انیشیٹیوز, آفیشیل اسپوکس پرسن ٹو پنجاب گورنمنٹ, حسان خاور صاحب. آپ سے پہلے اس پوزیشن پر جو 2 افراد رہے, پہلے اپنا چوہان صاحب تھے, فیاض چوہان صاحب, اور اس کے بعد ڈاکٹر فردوس شکوان صاحبہ, دونوں ہماری سیاست میں بڑے شعلہ بیان مقرر رہے ہیں اور کسی کو نہ بخشنے والے اور اپوزیشن کو کہتے ہیں جی آڑے ہاتھوں لینے والے لوگ رہے ہیں. آپ بالکل اپوزٹ ہیں. ابھی 3 منٹس انٹو دا انٹرویو مجھے آپ کی وہ گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے, اور وہ بالکل آپ کا ایک دھیما مزاج, اور بڑے آپ فیکٹس اینڈ فگرس کو کوٹ کر کے بالکل جو کنونشنل پالیٹکس اور کنونشنل اسپوکس پرسن ہیں وہ آپ اس لحاظ سے اس طریقے سے نہیں رہے جو ہماری سیاست میں سمجھا جاتا ہے جی اپوزیشن کو لتھاڑنے والا ہونا چاہیے. تو کیسا آپ ڈفرینس یہ فیل کر رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کس اس پوزیشن پہ کیسے دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ دیکھیں, میرے سے پہلے جو لوگ رہے انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ اپنی بساط کے مطابق اپنا اپنا کردار ادا کیا اور پارٹی کے کاز کے لیے کنٹریبیوٹ کیا, اور مقابلہ بھی کیا اپوزیشن کا, بیان بازی بھی کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنا طریقہ تھا اور انہوں نے اپنے طریقے سے ظاہر ہے کہ بھرپور کام کیا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا مقابلہ بڑا ضروری ہے اور آڑے ہاتھوں لینا بھی چاہیے, لیکن آڑے ہاتھوں لینے کے لیے بھی آپ کو منطقی بات کرنی چاہیے. بالکل صحیح. تاکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بھی آپ بتائیں کہ بھائی آپ کے ساتھ ہم لاجک پہ بات کریں گے, آپ باتیں یہ صرف سیاسی بیان بازی نہیں ہونی چاہیے, یہ بات فیکٹس کے اوپر ہونی چاہیے, بات لاجک کے اوپر ہونی چاہیے, اور بالکل آپ آڑے ہاتھوں لیں. کیونکہ آڑے ہاتھوں کیوں نہیں لینا؟ ایک آج پاکستان کا جو حال ہے, 70 سال سے اوپر اس ملک کو ہو گئے, اور یہ مختلف سیاسی پارٹیاں ہی مختلف روپ دھار کے آتی رہیں, اور جو حال ہے انہوں نے کیا ہے, تو اگر ان کو آڑے ہاتھوں نہ لیں تو پھر کیا کریں؟ اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے, اور اس ملک میں ہم تو چلو اپنی زندگی آدھی زیادہ گزار لی, اب ہماری جو آنے والی جنریشنز ہیں ان کے لیے اگر ہم نے کوئی جگہ چھوڑ کے جانی ہے تو ہمیں اس گند کو صاف کرنا پڑے گا اور ہمیں بتانا پڑے گا کہ بھئی یہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو آڑے ہاتھوں لینا میں بالکل ایگری کرتا ہوں, لینا چاہیے آڑے ہاتھوں, مقابلہ بھی کرنا چاہیے, لیکن لوگوں کو منطقی طریقے سے یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہم جو بات کریں وہ کیوں صحیح ہے. لوگوں کا سوال کرنے کا حق ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ان کے جواب دینے کو تیار ہونے چاہیے, سوال پوچھنے کو برا نہیں سمجھنا چاہیے, ہمارے پاس تمام جوابات ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اس کا ایک ضمنی سوال کہ پنجاب میں یہ اسپیشلی بہت زیادہ روایت ہے تلخ گفتگو کرنے کی ان عہدوں پر, اور جو اپوزیشن بھی ہے اس لحاظ سے جو آپ کی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ادھر کے جو آپ کے کورسپونڈنٹس ہوں گے, ایکویولنٹس ہیں ہمارے اسپوکس پرسن دوسری جماعتوں کے, تلخ گفتگوؤں کے لیے پہچانے جاتے ہیں. کوئی مشکل فیس کرتے ہیں اپنے لہجے کی وجہ سے, اپنے ڈیمینر کی وجہ سے, کہ چلو ان جیسے ان لوگوں کی وجہ کو تھوڑا سا کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے؟ ابھی تک تو نہیں فیس کی. اچھا. اور اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ تلخ گفتگو کرنی پڑتی ہے, لیکن حقائق سے تلخ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ کسی کے سامنے حقائق رکھ دیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. تو مجھے جہاں تلخ بات کرنی ہو وہاں میں حقائق سامنے رکھنا زیادہ پسند کرتا ہوں, بجائے کہ آواز اونچی کر کے کسی کو کچھ برا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. حضرت صاحب اب تھوڑا سا ہم پرفارمنس کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی پرفارمنس کووڈ میں بڑی شاندار رہی. نیشنل لیول پہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایکنالج کیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد کی کاوشوں کو. لیکن اگر ہم ڈینگی میں دیکھیں تو وہاں پر ہمیں یہ ایک تاثر نظر آتا ہے کہ سابقہ حکومت سے پرفارمنس اس طرح کی نہیں رہی جس طرح سابقہ حکومت نے کنٹرول رکھا, کنٹین رکھا ڈینگی کے اسپریڈ کو, اور بہت زیادہ ڈینگی اسپریڈ ہو گیا. کیا کہیں گے, کیا حکومت کی کسی فرنٹ پہ نااہلی تھی, اسی کی وجوہات تھی کہ ایک جیسے کہتے ہیں کنٹرول سے باہر ہو گئی چیز ایک دم ڈینگی کی؟ نہیں دیکھیں, یہ نا ایک پروپیگنڈا بھی پھیلایا گیا. اچھا. ہاں دیکھیں, لوگوں کا یہ خیال ہے, اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کچھ حد تک ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں ان کا بھی کردار ہے, کہ ایک امپریشن دیا گیا کہ ڈینگی ایک ایسی وبا ہے جو وقت کے ساتھ کنٹرول مکمل طور پہ کی جا سکتی ہے اور ہر سال کم ہوتی ہے. اگر ہر سال ڈینگی کی وبا کم ہوتی تو آج تو دنیا کے کئی ملکوں میں ڈینگی کا نام و نشان نہ ہوتا. ہر سال ملک ایسے ہیں جن کو اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے, حفاظتی تدابیر کرنی پڑتی ہیں,
اور اس کے سیزنل پیٹرنز بھی، ہر کچھ سال کے بعد یہ سر اٹھاتا ہے ضرورت سے زیادہ، اور پھر حکومت کو بھی زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. تو ایک تو اس کا یہ پیٹرن سمجھنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ حکومت نے ڈینگی کا مقابلہ بخوبی نہیں کیا. ڈینگی تو ایک ایسی بیماری ہے جو پاکستان میں قریباً 10-12 سال سے ہے، اور اس سے پہلے بھی پوری دنیا میں کئی ممالک ہیں جس میں ڈینگی رہا بھی ہے، ڈینگی ہے بھی، اور اس کے مقابلے کی تدابیر سے بھی لوگ آگاہ ہیں. ہمارے دور کے اندر تو کرونا وائرس آیا، اور کرونا وائرس وہ وائرس ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. بالکل صحیح. اور پوری دنیا کو بند کروا دیا. پاکستان نے نہ صرف اس کا مقابلہ کیا، لیکن پاکستان کی جو پرفارمنس رہی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کو سراہا گیا کہ پاکستان ان ملکوں میں تھا جو سر فہرست آئے. ابھی حال ہی میں اکانومسٹ نے ایک آرٹیکل اور ایک پیس کیا، اس میں انہوں نے ایک گراف بنایا نارملسی انڈیکس کا، کہ دنیا میں سب سے زیادہ نارمل کون سے ملک ہو گئے کووڈ کے بعد، اور پاکستان سر فہرست اس میں آیا. یہ میرا خیال ہے پچھلے ماہ کی بات ہے یا اسی ماہ کی شاید بات ہے. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی لاجیکل بات ہے کہ وہ ملک اور وہ حکومت جس نے کرونا وائرس کا مقابلہ ایسے کیا کہ آپ مغرب سے بھی آگے چلے گئے، آپ ہندوستان سے بھی آگے گئے، آپ ریجن سے بھی آگے گئے، تو وہ اس چیز کا مقابلہ نہ کر سکے جو ہر سال آتی ہے؟ تو ایک تو یہ تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ غلط پرسیپشن پھیلی. لیکن پوچھنے والا سوال یہ ہے کہ ہم ڈینگی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کر رہے تھے اور کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا. دیکھیے کچھ فرق ہو گئے سالوں کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ 10-12 سال پہلے کی جو سوچ تھی، جو سائنس تھی، جو ٹیکنالوجی تھی، اس سے ہم بہت آگے آ چکے ہیں، اور ہمارے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے انہوں نے بھی سیکھا، اور ہر سال اپنی حکمت عملی کو وہ بہتر سے بہتر بناتے گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دور کے اندر گاڑیاں ہر سڑک پہ جاری ہوتی تھیں دھواں مارتے ہوئے، اور لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ وہ دھواں جیسے جیسے مار رہا ہے وہ ڈینگی کا خاتمہ ہو رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اس کو فاگنگ کہا جاتا ہے. اچھا، فاگنگ جو ہوتی ہے وہ مچھر کو تو مار دیتی ہے اگر مچھر بیٹھا ہو، لیکن نہ لاروا کو ختم کر سکتی ہے، اور اس کا اثر رہتا ہے شاید 1 سے 2 منٹ. جیسے ہی وہ جلی جاتی ہے گاڑی، 2 منٹ کے بعد اگر مچھر دوبارہ آئے تو اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا. اس سے سانس کی بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. اس سال ہم نے فاگنگ کو اور احتیاط سے استعمال کیا ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو کرونا جو وائرس ہے وہ پھیپھڑوں کو افیکٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو لوگ سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا رسک پروفائل بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس سال فاگنگ کو استعمال کرنے کے لیے ہم نے اور بھی احتیاط سے کام کیا، اور اسے صرف کیس رسپانس کے لیے یوز کیا. بالکل صحیح. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے فاگنگ جو ایک تام تاثر ہے کہ جی مچھر مار اسپرے کم کیا گیا، 2 وجہ یہ وجوہات میں سے ایک تھا. جی ایک یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا اثر بھی بہت کم ہوتا ہے. جو اصل چیز ہے اسے کہا جاتا ہے IRS، انڈور ریزیڈیول اسپرے. اوکے. جہاں پہ لاروا نکلے، اور آپ گھروں پہ جا کے چیک کریں، بلڈنگز میں چیک کریں، جہاں پہ لاروا نکلے آپ کو وہاں پہ بھی IRS کرنا چاہیے، اور کئی دن تک اس کا اثر رہتا ہے، اور اس کے ارد گرد کے گھروں میں بھی کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے اسٹریٹجی یہ کی ہے اس دفعہ کہ ہم لوگ تقریباً روز کی بنیاد پہ تقریباً 3 سے 4 لاکھ گھروں کی چیکنگ کرتے ہیں، اور قریباً 90,000 سے 1 لاکھ تک جو آؤٹ ڈور مقامات ہیں ان کی چیکنگ کرتے ہیں. جس گھر کے اندر لاروا نکلے اس گھر میں اور اس کے ارد گرد کے 48 گھروں کے اندر وہ IRS کیا جاتا ہے. لیکن وہ دھواں مار اسٹریٹجی نہیں ہے، اور اس کا علاج اس طرح سے پھر وہ ہوتا ہے کہ لاروا نہیں پھیلتا. تو یہ ایک چیز ہے، اور یہ ایک سپرے کے حوالے سے ہو گئی. دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ سب سے جو بڑا آپ کا کیا کہنا چاہیے ہتھیار ہے اس کے خلاف، ڈینگی کے خلاف، وہ آپ کے لوگ ہیں. کیونکہ اگر آپ نے اپنے گھر میں پانی کھڑا ہونے دیا، بالکل صحیح، اگر میں نے اپنے گھر میں پانی کھڑا ہونے دیا تو پھر یہ پرورش پا سکتا ہے. بالکل صحیح. اس کے لیے اویئرنیس کی بڑی ضرورت ہے. اور وہ لوگ، میں اور آپ تو اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہ اخبار پڑھتے ہیں نہ ٹی وی دیکھنے کا ان کو موقع ملتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے اس دفعہ کمیونٹی اویئرنیس پہ زور دیا. ہماری ٹیمیں گھر گھر گئیں، لوگوں کے ساتھ بات کی، ان کو سکھایا، ان کو بتایا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تیسری اور سب سے اہم چیز یہ تھی کہ جو لوگ ڈینگی سے متاثر ہو گئے ان کا علاج کیسے ہوگا. تو وہ بھی ظاہر ہے کہ انشور کیا. اور جیسے آپ نے دیکھا کہ لاہور میں کیسز کی تعداد زیادہ بڑھی، اور جیسے ہی لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے بیڈز کی آکوپینسی کو 60-70% گئی، ہم نے راتوں رات ایکسپو سینٹر کے اندر ڈینگی فیلڈ ہسپتال بنایا تاکہ لوگوں کو مشکل نہ ہو. اور
وہ اس کو ملا کر ہماری بیڈ آکوپینسی تقریباً 60% سے اوپر گئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. لوگ میڈیا نے کیا کیا, میڈیا کو اپنا کام چلانے کے لیے خبریں بھی چاہیے ہوتی ہیں. تو اب لاہور کے جو 5 بڑے ہسپتال ہیں ان میں ڈینگی کے لیے بیڈ مختص کیے گئے تھے. جب کسی ایک ہسپتال میں بیڈ پورے ہو جانے, اور ہو سکتے ہیں ہو جائیں, انہوں نے ویڈیو بنانے لگ جانے کہ دیکھیں بیڈ تو بچا نہیں. تو ڈینگی فیلڈ ہسپتال اسی لیے بنایا گیا تھا کہ جو اسپل اوور ہو وہاں پہ جائے. تو ڈینگی کے لیے ایک بہت ہی ایلیبریٹ اسٹریٹجی ہے جس پہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور اللہ کے فضل سے اس پہ کافی کمی بھی آ گئی ہے, اور انشاءاللہ ہم مکمل اس پہ قابو بھی پا لیں گے. لیکن اگر حکومت کے اقدامات کو سمجھنا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے شو شاہ پہ یقین نہیں رکھا. صحیح. اور آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ایک بڑی واضح تھیم نظر آئے گی کہ ہم نے شو شاہ کی چیزوں پہ نہ تو پیسے ڈالے ہیں, نہ ہی شو شاہ پہ توجہ دی ہے. ہم نے اصل کام پہ توجہ دی ہے, اور ان لوگوں کو مورفین شو شاہ کی دکھا دی گئی تھی پچھلے کئی سال کہ تصویریں کھنچواؤ, یہ بتاؤ کہ فیتے کاٹ رہے ہو, کیا ہو رہا ہے, اور پیچھے ڈیولپمنٹ کوئی نہیں. تو ہم اس ماڈل سے الحمدللہ بھی کریں گے. حسان صاحب, یہ جو آپ نے بات کی کہ شوشا میں ہم حکومت یہ نہیں بلیو کرتی اور سب کچھ, تو اس میں ہم چلے جاتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے میڈیا کا بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, بالکل صحیح ہے, وہ تھوڑا سا لائن بھی ٹو کرتی ہے, آل اگریڈ. لیکن ایک جو کنسرن, اگر ہم اس وقت لاہور میں بیٹھے ہیں تو ہم صرف لاہور کی بات کریں. یہ سوال میں تھوڑا آگے سے تھا لیکن میں ابھی بات شروع ہو گئی ہے تو میں بھی کر لوں کہ لاہور میں ایک جو لاہوریوں کا اور اس کے ارد گرد جو شہر ہیں ادھر یہ ایک بڑا کنسرن ہے کہ سابقہ حکومت میں ایک کلینلینس سسٹم تھا, ایک کمپنی کو ٹینڈر تھا, پراپر طریقے سے لاہور کی سڑکوں کی صفائی کی جاتی تھی, لاہور کی مین شاہراہوں کی صفائی کی جاتی تھی. وہ نظام بالکل لاہوریوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 2018 سے کم ہوتے ہوتے زیرو پہ آتے دیکھا, اور اب وہ ریسٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. اور اس سے یہ پرسیپشن بہت تیزی سے پنپ رہا ہے لاہور میں کہ یہ حکومت کچھ اور نیا کر سکے نہ سکے, پرانے جو منصوبے تھے اور پرانے جو سسٹمز تھے ان کا بھی پٹھا بٹھا چکی ہے. اس کو آپ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں؟ آپ نے 2 باتیں ایک ہی سوال میں کی کہ جی صفائی کے حوالے سے سوال تھا آپ کو, اور یہ تھا کہ یہ حکومت اگر کچھ نیا نہیں کر پائی تو پرانے کو کیسے سنبھالے گی. صفائی کا ایک لارجر ایک پارٹ اور بھی وہاں سے شروع کرتا ہوں, پھر آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب بھی دیتا ہوں, اور شو شاہ والی بات بھی ذرا دوبارہ آتے ہیں اس کے اوپر. مانسون ہر سال آتی ہے لاہور میں, اور آپ نے دیکھا کہ ہر سال لاہور میں جب بارش آتی تھی تو لاہور میں جو کہتے ہیں زیادہ پانی آتا تھا, تو کیا کہتے ہیں پانی زیادہ بارش ہوتی ہے زیادہ پانی آتا تھا, اور لاہور میں ہمیں ہر سال زیادہ پانی آتا تھا. اور ہر سال ہمارے جو پرانے وزیر اعلیٰ تھے وہ لانگ بوٹ چڑھاتے تھے, اور وہ خود پانی میں اترتے تھے, اور ادھر ادھر تک پانی ہوتا تھا, اور تصویریں کھچا کھچ کھچ رہی ہوتی تھیں, اور اخبار والوں کی لائن ہوتی تھی کہ دیکھیں وزیر اعلیٰ خود بارش میں کھڑے ہیں. کسی نے آج تک یہ سوال نہیں کیا کہ آپ تو پچھلے کئی سالوں سے وزیر اعلیٰ ہیں, 10 سال تو آپ نے ادھر حکومت کی, اس سے پہلے بھی آپ رہے ہیں, تو یہ ہر سال پانی کھڑا کیوں ہوتا ہے؟ بالکل صحیح. اور اگر کسی نے سوال کیا بھی ہوگا تو دبا دیا گیا ہوگا. آج کل آڈیوز ویڈیوز کا زمانہ, آپ کو پتہ ہے یہ کیسے باتیں ہیں. ہم لوگ جیسے ہی آئے, اچھا پانی کھڑا ہونے سے بھی صفائی کا بہت ایک بڑا مسئلہ بنتا تھا. ہم لوگوں نے آ کر سائنسی بنیادوں پہ یہ دیکھنا شروع کیا کہ لاہور میں پانی کہاں کھڑا ہوتا ہے اور کیوں کھڑا ہوتا ہے. اچھا پتہ یہ چلا کہ پرانے زمانے کے ڈرینیج کے اور سیوریج کے سسٹمز تھے جو نہیں چل رہے تھے, اور لاہور کے اندر 9 ایسے نشیبی علاقے ہیں جو کئی ایکڑوں سے پانی جمع ہو کر وہاں پہ کھڑا ہو جاتا تھا. نکاس کا کوئی انتظام نہیں تھا. اچھا جب نکاس کا انتظام نہیں تھا تو اس کا کوئی حل تو نکالنا تھا. ہم لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ 9 لاہور کے اندر بڑے اسٹارم واٹر انڈر گراؤنڈ ٹینکس ہونے چاہیے. اور وہ ٹینک اتنے بڑے ہیں کہ جب آپ کو میں دکھاؤں گا تو آپ کو لگے گا کہ یہ شاید کوئی ڈیم بن رہا ہے. ظاہر ہے شہر کا پانی ہے, پورے لاہور شہر کا. تو وہ ہم نے 9 کا منصوبہ بنایا. اس میں سے الحمدللہ ایک مکمل ہو چکا ہے, لارنس روڈ والا. کشمیر روڈ والا آدھے سے زیادہ بن چکا ہے. شیرا والا گیٹ پہ بھی کافی زیادہ کنسٹرکشن ہو چکی ہے, اور مزید 6 بننے جا رہے ہیں. یہ ملینز آف گیلن پانی سٹور کریں گے, اور اب پورے لاہور میں انشاءاللہ پانی نہیں کھڑا ہوا کرے گا. نہ کوئی تصویر کھنچوانے کی جگہ ہوگی, نہ پانی کھڑا ہوگا, اور بارش زیادہ بھی ہوگی تو پانی زیادہ کھڑا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ تو بات ہو گئی صفائی کے حوالے سے اور نئے کام کے حوالے سے. یہ فرق ہے پرانی اپروچ سے. اب اگر ہم بھی چاہتے کہ تصویریں کھنچوائیں اور یہ سارا کچھ کرتے تو پھر کوئی بات کسی اور طرف جا سکتی تھی. اب ہم آتے ہیں صفائی کے حوالے سے شہر کی. وہ جو ایک کمپنی کو ٹینڈر ملا ہوا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے ٹینڈر جب بھی دینا ہے اپنی جیب دیکھ کے دینا ہے. اور اگر میں یہ طے کر لوں کہ میں نے پنجاب کو بھول جانا ہے
اور میرا علاقہ صرف جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ ہے یا ایک کالونی ہے اور میں پورے پنجاب کے پیسے وہاں لگانا چاہوں تو میں تو اس چھوٹی سی جگہ کو سنگاپور بھی بنا سکتا ہوں، لیکن باقی صوبے کا جو حشر ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جو ٹینڈر بھی کھولا گیا مسلم لیگ نون کے دور میں کیا گیا وہ آج کے مقابلے میں تقریباً ڈبل ہی نکلا۔ بسوں کا ٹینڈر بھی ہم نے کیا ہے، وہ بھی مہنگائی کے باوجود تقریباً آدھی قیمت پہ ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ ادھر وفاقی حکومت میں سڑکوں کا ٹھیکہ ہوا، ٹھیک ہے، وہ بھی آدھی قیمت پہ ہوا۔ یہ ٹھیکہ بھی بہت زیادہ مہنگے داموں کیا گیا تھا اور ہم نے اس کو ٹھیک کرنا تھا۔ ہم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ عوام کا ارب روپیہ جو ہے وہ ہر سال ہم پھینکتے رہیں اور اس کو چینج نہ کریں۔ جب ان کا ٹائم ختم ہوا، ان کو بھیجا گیا تو وہ چینج اوور کے اندر جو مشکلات آئیں کیونکہ وہ اپنی مشینری بھی بیکار چھوڑ کے گئے، انہوں نے ہمارے لیے اور مشکلات بھی کھڑی کی۔ اب ہم نے ساری نئی مشینری آرڈر کر دی ہوئی ہے، ہمارا ٹھیکہ بھی پہلے سے بہت کم قیمت کے اوپر ہے۔ کچھ کام ہم نے کہا ہے کہ ہمارے اپنا سٹاف کرے گا۔ ان کے کانٹریکٹ میں ہوا یہ تھا کہ ان کو اپنے صفائی کے لوگ دے دیے گئے، لوگ آپ کے، ٹھیکہ ان کا، اور ایک بندے کو جو تنخواہ ملتی تھی اس سے 3 گنا اس کے ٹھیکے کی ویلیو تھی۔ اس سب کو ختم کر کے نیا ٹھیکہ کیا گیا۔ ہم نے اپنے سٹاف سے کہا کہ ہم خود کام لیں گے، باقی جو ہماری سیکنڈری کلیکشن ہے وہ ٹھیکیدار کریں گے۔ اس مشینری کے آنے میں اور چینج اوور کے اندر جو ہیکپس ہوئیں اس کے اگینسٹ بھی تھوڑا سا پروپیگنڈا ہوا، تھوڑا سا شہریوں کو مشکلات بھی ہوئیں۔ اس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس بھی لیا اور اب ہدایت یہ ہے کہ جب تک وہ کمپلیٹلی ماڈل آپریشنل نہیں ہوتا، ہمارے جو کارپوریشن کے لوگ ہیں وہ دن رات کام کریں گے تاکہ کوئی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ لیکن انشاءاللہ یہ 1 سے 2 مہینے کے اندر وہ چینج اوور کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور تو آپ کو لگتا ہے کہ چینج اوور میں تھوڑی سی حکومت کی طرف سے ڈیلے ہوا یا کہہ لیں مس کیلکولیشن ہو گئی کہ ان کو پہلے اگر یہ ٹینڈر ختم ہو رہا تھا کرنا تھا تو پہلے کچھ ہوم ورک کر لینا چاہیے تھا چینج اوور کے لیے؟ نہیں دیکھیں، اگر کوئی ایسی بات ریکارڈ پہ آئی تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں غفلت ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کے بھی ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک وقت میں 2 کام نہیں کر سکتے ہوتے، اور یہ تو ان کے جانے کے بعد اندازہ ہوا کہ وہ مشینری کو کس حالت میں چھوڑ کے گئے۔ بالکل صحیح۔ اور کیونکہ ابھی تک تو ان کے پاس تھی نا، تو ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی۔ جب وہ گئے ہیں ہم نے دیکھا کیا صورتحال ہے۔ پھر کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے جو شپنگ روٹس ہیں وہ متاثر ہوئے، لاجسٹکس کے ایشو بھی ہوئے، تو یہ وہ ٹائم ایسا تھا۔ اچھا ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ ہم جب تحریک انصاف کی حکومت کو دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو میں جب ابھی باقی باتیں بتاؤں گا تو آپ کو کسی بھی حکومت سے وہ بہتر نظر آئیں گی باتیں، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ حکومت ہے جس نے 3 سال میں 4 بڑے کرائسس کا مقابلہ کیا ہے اور کر رہی ہے۔ اور یہ کرائسس کچھ ایک آدھا پہلے آیا ہوا تھا، لیکن باقی پہلی دفعہ یہ اور نئے کرائسس تھے۔ ہمیں جس حال میں حکومت ملی وہ آپ کے سامنے ہے۔ آتے ہی IMF کا دروازہ کھٹکانا پڑا، ان سے بات کرنی پڑی، مشکل چیزیں سائن کرنی پڑی۔ صحیح، اکنامک کرائسس تھا، FATF کی تلوار ہمارے سر پہ لٹک رہی تھی، اس سے الحمدللہ ہم تقریباً اب باہر آ گئے ہیں۔ 27 میں سے 26 کام ہو چکے ہیں، ایک بھی ہو جائے گا اور وہ بھی ہو جائے گا۔ تیسرا کووڈ نے دنیا کی شکل بدل دی۔ آپ سمجھیں کہ آپ جو 3 سال کی بات کرتے ہیں، اس 3 سال میں سے 1.5 سال تو ہم بھی باندھ رہے ہیں اور دنیا بھی باندھ رہی ہے، اور ہم نے تو اس کو کھولا ہے۔ تو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ یہ کوئی آرڈنری عام عمومی حالات نہیں تھے۔ اور چوتھا ہے اس وقت گلوبل جو مہنگائی کا کرائسس ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے، اس کا بھی ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ حالات بھی کچھ غیر معمولی ہیں جس کے اندر ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ ہمیں نا پرفارمنس سے انکار ہے، اور ہم یہ ساری باتیں عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ خود اسیس کریں کہ اس حکومت نے کیا کام کیا۔ ٹھیک ہے حسان صاحب، اب اس سے ہم ہٹتے ہوئے واپس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف ایک اور بڑا سوال جو پنجاب میں کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہیلتھ کارڈ کا اسکیم کی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، اور یہ ٹائم دیا گیا تھا کہ دسمبر 2021 تک پوری پنجاب کی آبادی کو ہیلتھ انشورنس پرووائڈ کر دی جائے گی۔ اس میں کچھ غالباً ڈیلے آ گیا ہے، تو وہ مجھے بتائیے کب تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب کی ساری آبادی کو ملے گا، اور وہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے ہمارے عام ناظرین کے لیے کہ اس کا پروسیجر کیا ہوگا۔ کیا پنجاب کے ہر شہری کو 10 لاکھ کی ایک اماؤنٹ ملے گی یا خاندان کو ملے گی؟ اس پہ ذرا تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتے ہیں۔ جی دیکھیے، ہر جو ہمارا شہری ہے یونیورسل کوریج ہوگی، ٹھیک ہے، یونیورسل کوریج، اور کیونکہ ہم نے پہلے اس کو ٹارگٹ کرنے کا سوچا، لیکن ہمیں لگا کہ یہ ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو دینی چاہیے۔ اور یہ جو ہیلتھ انشورنس ہے یہ بنیادی طور پر ایک ریولوشنری اور انقلابی قدم ہے پاکستان کے اندر، اور وہ اس طرح سے ہے کہ آپ سرکاری ہسپتالوں میں جتنا مرضی پیسے لگا لیں، ان کی ضرورت اپنی جگہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جو آپ کا پاپولیشن پریشر ہے، جو آپ کو فیسلٹیز چاہیے، آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرنا پڑے گا۔ بالکل صحیح ہے، ہیلتھ انشورنس کا ماڈل چلتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے
جس کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت لے کے آئی ہے, اور یہ 10 لاکھ روپے تک کا آپ خرچہ کر سکتے ہیں کسی بھی پرائیویٹ ہسپتال سے جس کو آپ 10 لاکھ فی کس, یا پھر ایک پورا خاندان کو ہم 10 لاکھ پرووائڈ کریں؟ خاندان کا ہے, ٹھیک ہے جی بالکل, لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں بہت ساری چیزیں اور آ جاتی ہیں. صحیح. اور آپ کسی بھی امپینلڈ ہاسپٹل کے اندر جا سکتے ہیں, بالکل, اور اس میں کوئی بھی پرائیویٹ ہسپتال جو ہے وہ امپینل ہو سکتا ہے, اور یہ یونیورسل کوریج ہے. لوگ اپنا شناختی کارڈ کا نمبر جس کا ہوگا وہ اس کو استعمال کر سکے گا, اور یہ صرف ایک ہی کرائیٹیریا اس کا, اس کے علاوہ کوئی کرائیٹیریا. اور یہ ہم کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پنجاب میں؟ اس پہ وزیر اعظم صاحب نے دسمبر 2021 کی تاریخ دی ہوئی ہے. ہم 2 ڈویژنز میں لانچ کر چکے ہیں, باقی ڈویژنز میں تیزی سے لانچ ہونے جا رہا ہے, اور انشاءاللہ اس میں ڈیلے نہیں ہوگا. اچھا, ابھی آپ نے بات کیا ان پینل ہاسپٹلس کا, یہ بھی کچھ عوام میں اویئرنیس کی کمی ہے کہ یہ پینل اور نان پینل ہاسپٹلز اور ان پینل ہاسپٹلز میں, کہ کچھ یہ ویڈیوز بھی سرکولیٹ کی ہیں کہ وہ کارڈ لے کر کسی ایسے ہاسپٹل میں شاید غالباً چلے گئے جو ان پینل نہیں تھے, اور وہاں پہ ان کو پھر دھتکار دیا گیا. تو وہ حکومت کیا اسٹریٹجی رکھتی ہے کہ اویئرنیس پھیلانے کی, کہ یہ عوام کو کیسے بتانا ہے کہ کون سے سرکاری ہسپتال یا کون سے پرائیویٹ ہاسپٹل پینل ہیں؟ کیونکہ یہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے, اچھا, اس میں اتنے پیسے ہیں کہ ہاسپٹلس کا اپنا انٹرسٹ ہوگا. اچھا, آپ یہ فورسی کر رہے ہیں کہ پنجاب کا ہر ہسپتال جو ہے وہ امپینل ہے؟ کوالٹی ہمارا کرائیٹیریا ہوگا, ہر کوئی امپینل ہونا چاہے گا. ہم نے ایک کرائیٹیریا رکھا ہوگا کہ بھائی آپ یہ کریں تو امپینل کریں, یعنی گورنمنٹ پک اینڈ چوز کرے گی. جی, اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ دیکھیں یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے اتنا بزنس آئے گا ہیلتھ سیکٹر کو, تو جو بھی پرائیویٹ ہسپتال رن کر رہا ہے اس کا انسینٹیو ہوگا کہ وہ امپینل کرے. ہمارے جو سرکاری ہسپتال جن کی سروسز اچھی ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان فنڈ سے فائدہ اٹھائیں, وہ بھی کمپیٹ کریں پرائیویٹ سیکٹر میں, وہ بھی اپنے آپ کو امپینل کرائیں گے, ٹھیک ہے, پرائیویٹ بھی کرائیں گے. بالکل صحیح ہے. چوائس آپ کی ہوگی, آپ نے کس کے پاس جانا ہے. آپ کے علاقے میں 10 ہسپتال ہوں گے, وہ سب کچھ آپ کے پاس, آپ کو انفارمیشن اویلیبل ہوگی کہ میرے آس پاس 10 ہسپتال ہیں, میں نے کہاں جانا ہے یا کس چیز کے لیے کہاں جانا ہے. ہو سکتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کرانے آپ ایک جگہ جا رہے ہوں, باقی کوئی خدا نخواستہ اور کوئی ضرورت پڑے داخل ہونے کے لیے آپ کسی اور ہسپتال جائیں, یہ آپ کی چوائس ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اب جیسے ذکر کیا کہ بہت زیادہ ہسپتال اس میں آئیں گے اور ان کو سب کچھ وہاں پہ فری ملے گا, یہ کوئی دوبارہ ایک BRT جیسی چیز, وائٹ ایلیفنٹ جسے ہم کہتے ہیں, کہ ہمارے خزانے کے اوپر بوجھ بن کے بیٹھ جائے اور ہمیں اس کے لیے بھی قرضے لینے پڑ جائیں, اور پھر اگلی حکومت آئے وہ پھر آپ کے اس منصوبے کا حوالہ دے کر کہے کہ جی ہمارے اوپر یہ منصوبہ چھوڑ کے چلے گئے؟ ایسا کچھ تو نہیں ہونے جا رہا؟ نہیں, دیکھیں, ایک تو سمجھنا یہ پڑے گا کہ صحت اور تعلیم یہ بنیادی ضروریات ہیں. جب آپ صحت کے اندر انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کئی طرح سے اس کا فائدہ ہوتا ہے. جب لوگوں کی صحت اچھی ہوتی ہے, آپ کی ورک فورس اچھی ہوتی ہے, آپ کام زیادہ اچھا کرتے ہیں, آپ کی پاپولیشن پروڈکٹیو زیادہ ہوتی ہے, تو آپ کی پوری اکانومی کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ اوپر جاتی ہے. تو ایک تو سمجھنا یہ پڑے گا کہ صحت پہ انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہم جا بھی رہے ہیں اسٹیٹ لائف کے ساتھ, جو سرکار کا اپنا ادارہ ہے, اور بہت ہی افورڈیبل ریٹس کے اوپر ان سے بات چیت چل رہی ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہم پھر ہیلتھ سیکٹر ریفارمز بھی بہت زیادہ کریں گے تاکہ اس کو لانگ ٹرم سسٹینیبل بنیادوں پر چلایا جا سکے. بالکل صحیح. کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس سے انشاءاللہ کبھی بھی کوئی حکومت پیچھے نہیں ہٹے گی, کیونکہ یہ کوئی سیاسی پاپولیرٹی کے لیے منصوبہ نہیں ہے, یہ ہر ایک کے لیے منصوبہ ہے. اور جب آپ کے پاس بھی پیسے ہوں گے کہ آپ بھی پرائیویٹ ہسپتالوں میں جا سکیں تو آپ بھی اسے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اچھا, یہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو پاکستان دنیا میں پہلی دفعہ کرنے جا رہا ہو. دنیا کے جو ڈیولپ ملک ہیں وہاں سب ہیلتھ انشورنس کا نظام چلتا ہے, اس کے بغیر تو وہ چل نہیں سکتے. لیکن ہمارے خطے میں بھی یہ نہیں تھا, اور پاکستان میں تو کبھی اس کی بات نہیں تھی, تصور ہی نہیں تھا ہیلتھ انشورنس کا. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے تھے جی ہم اربوں روپیہ کیوں اس پہ خرچ کریں, ادھر تو پروکیورمنٹ نہیں ہے, ٹھیکے نہیں ہیں. جب ٹھیکے نہیں ہیں تو پھر فائدہ نہیں ہے. صحیح. تو ہماری حکومتیں جو آنے والی تھیں, پچھلی آنے والی جو پیچھے آئی تھیں, ان کا فوکس رہا ٹھیکے دینے پہ. تو اس میں ٹھیکہ کوئی نہیں ہے, اس میں کمیشن نہیں بننے, یہ پیسہ سیدھا عوام کے پاس جانا ہے. اسی لیے پچھلی حکومتوں کا فوکس نہیں تھا, لیکن یہ پوری دنیا میں سسٹینیبل ہے, تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی یہ سسٹینیبل ہوگا انشاءاللہ. اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ایک اور ڈپارٹمنٹ کی طرف موو آن ہوتے ہیں حسان صاحب. خان صاحب بھی کہتے ہیں فش راٹس فرام دا ٹاپ, کہ جی اوپر ایک صحیح بندہ بٹھا دیں تو پورا محکمہ ٹھیک ہو جاتا ہے, پورا صوبہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن ہم جب پنجاب پولیس میں ان کی یہ پالیسی دیکھتے ہیں تو اب تک 2018 سے لے کے آج تک 6 IGs اس حکومت میں بدلے گئے ہیں, لیکن آن گراؤنڈ جو عام پنجابی ہے اس کو وہی مسائل ہیں رشوت خوری کے, وہی مسائل ہیں انکمپٹنس کے, الٹریٹ پولیس مین کے. ابھی تک کوئی ریفارمز آن گراؤنڈ نہیں آ سکے, وہی بھتہ کھوڑی چل رہی ہے, وہی لاقانونیت چل رہی ہے, پولیس وہی اسی طریقے سے لاقانونیت میں انوالوڈ ہے. کیسے رسپونڈ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ابھی تک پولیس ریفارمز کرنے میں کیوں ناکام نظر آتی ہے؟ اس میں تو کوئی فنڈز کی بھی ایسا ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی.
نہیں دیکھیں، ریفارم کی جب آپ بات کرتے ہیں نا تو ریفارم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریفارم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چیزوں کی ڈائریکشن تبدیل کرنی ہے، اور جیسے وہ چیزیں چل رہی ہیں دریا کا دھارا موڑنا ہے. اور یہ دریا 70 سال سے نہیں چل رہا، اس پولیس کی بنیاد انگریزوں کے زمانے میں رکھی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بدلنے کا کام سلو ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سال میں سے 1.5 سال تو یہ ملک بند رہا ہے، ہم کووڈ کے نیچے نہیں ہیں. ریفارم کا وقت تب ہوتا ہے جب لوگ باقی کام روٹین میں چل رہا ہو، جب لوگ مر رہے ہوں، وبا پھیلی ہو اور مسائل ہوں، اس وقت آپ لوگوں کی کانٹی چھانٹی اور یہ چیزیں نہیں کرتے، تو تھوڑا سا ایک ریفارم کا ٹائم بھی ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پولیس کی کارکردگی بہتر ہوئی ہے. اچھا. ہاں، پولیس کی کارکردگی اس طرح سے بہتر ہوئی ہے کہ آپ کی کرائم رپورٹنگ بڑھی ہے. ہوتا کیا تھا، اگین آپ کو ہر جگہ وہ فوٹو شوٹ والے جو شو شاہ کی نا جھلک نظر آئے گی کہ پولیس ایف آئی آر درج نہیں کرتی تھی اور لوگوں کو تنگ کرتی تھی. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ نوٹس لیتے تھے، تصویریں کھنچتی تھیں، خبریں بنتی تھیں کہ جی نوٹس ہو گیا. کوئی پوچھتا نہیں تھا کہ بھائی اس کی تو پہلے ہی ایف آئی آر ہو جانی چاہیے تھی. کبھی آپ نے سنا نیوزی لینڈ کے اندر کے پرائم منسٹر نوٹس لے کے اس کا جی پولیس کی رپورٹ کر دو، اس کے گھر چوری ہوئی ہے؟ یا آپ نے سنا ہو کہ جی لنڈن کا میئر تھانے میں پہنچ گیا کہ دیکھو اس کا پرچہ نہیں کر رہے. یہ پاکستان کے یہ باتیں تھیں. ہم لوگوں نے ایمفسائز یہ کیا کہ جب لوگ شہری تھانے میں جائیں تو آپ فوری ان کا کرائم رپورٹ کریں، ان کا پرچہ درج کریں، کمپلینٹ درج کریں اور اس کے اوپر کارروائی کریں. ٹھیک ہے. اس سے لوگوں نے بعض نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں جی لاہور میں فلانی جگہ پہ کرائم بڑھ گیا. کرائم نہیں بڑھا، کرائم رپورٹنگ بڑھ گئی. کرائم رپورٹنگ بڑھنا اچھا ٹارگٹ ہے. دنیا میں کرائم پرسیپشن سرویز ہوتے ہیں کہ لوگ زیادہ سیف فیل کر رہے ہیں کہ نہیں. اور الحمدللہ آج کل اور پچھلے 2 سال سے پنجاب کی امن عامہ کی صورتحال پہلے سے بہت بہتر ہے. اور اگر آپ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں تو شاید آپ بھی ایگری کرتے ہیں. اس کی وجہ اور بھی کئی تھیں. ہم نے ٹیررزم بھی فیس کی ہے اور چیزیں بھی کی ہیں، لیکن الحمدللہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آج پنجاب میں پہلے سے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پولیس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. بالکل، بہت زیادہ ضرورت ہے. کلچر چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم پولیس کے اندر بہت زیادہ ٹیکنالوجی بھی لائے ہیں، مزید ٹیکنالوجی بھی لا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر اس دریا کا دھارا موڑنا ہے تو اس میں وقت لگے گا. اس میں آپ کیونکہ آپ کی بہت بڑی ورک فورس ایسی ہے جو آلریڈی مارکیٹ کے اندر ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ نے اگر نئے لوگ لانے ہیں، کلچر چینج کرنا ہے تو اس میں وقت بھی لگے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو اتنی بڑی ورک فورس ہے اس سے آپ کیا کام لیتے ہیں. آپ نے کیونکہ پولیس کی بات کی میں اس حوالے سے آتا ہوں. اگر آپ پنجاب بھر کے کیسز کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ زیادہ تر مور دین 50% کیسز جو ہیں نا جو سیریس کرائم کے ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ زمین کا جھگڑا ہوتا ہے. اور کوئی قبضہ، کوئی زمین، کوئی یہ. اور زمین بہت بڑی فساد کی جھڑ رہی ہے. بالکل صحیح. پنجاب میں اسپیشلی ہمارے معاشرے میں عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی انہوں نے آتے ہی یہ پہلی چیز سے فوکس کیا. انہوں نے کہا کہ یہ پتہ لگائیں کہ زمینوں پہ جو قبضے ہیں، اگر تو میرا آپ سے جھگڑا ہے تو ہمارا آپس کا مسئلہ ہے، لیکن سرکار کی لاکھوں ایکڑ زمینوں پہ قبضہ ہوا تھا. حکومت نے کیڈسٹرل میپنگ ایک چیز ہوتی ہے وہ شروع کی دیکھنے کے لیے کہ زمینیں ہیں کہاں اور کہاں کہاں پہ قبضہ ہے. پنجاب میں پتہ چلا کہ جنگلات، اوقاف اور باقی محکموں کی 2.25 لاکھ ایکڑ زمین کے اوپر قبضہ تھا، ناجائز قبضے تھے. اور ہدایت آئی کہ جی اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اس میں خاص انٹرسٹ لیا. یہ سارا کام اس دور حکومت میں ہوا ہے پولیس کی مدد سے، محکمہ مال کی مدد سے، ہمارے ڈی سی اے سیز کی مدد سے اور اینٹی کرپشن کی مدد سے. 1,88,000 ایکڑ، 2.25 لاکھ میں سے 1,88,000 ایکڑ ہم خالی کروائیے. اور باقی جو 35,000 ایکڑ ہے وہ بھی ہم نے 31 دسمبر تک خالی کرانا ہے. یہ کام بھی پولیس کی مدد کے بغیر نہیں ہوا اور اس سے اور بھی بہت سارے فائدے ہوں گے کرائم کو نیچے لانے میں. تو یہ ہے گورننس کا ٹیسٹ کہ پچھلے 70-72 سالوں میں آپ نے قبضے کروائے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے آ کر وہ گند صاف کیا اور قبضے چھڑوائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ہارڈ کور فیکٹس ہیں اور ایک ایک قبضہ جو ہم نے چھڑایا ہے نہ صرف ہمارا ایک MIS سسٹم ہے جس میں اس کو ٹریک کرتے ہیں، بلکہ واٹس ایپ ویڈیوز ہیں، تصویریں ہیں. میں آپ کو پچھلے 1-2 روز کی اس انٹرویو کے بعد دکھاؤں گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح
ٹریک ہو کے چیزیں آتی ہیں اور وہ ہمارے ریکارڈ کا پارٹ بنتی ہیں. بالکل صحیح. حسان صاحب لاسٹ کلوزنگ کویشچن اگر میں آپ سے کروں کہ عثمان بزدار صاحب کی جو پرسنالٹی ہے وہ بڑی میڈیا شائع سی پرسنالٹی ہے, زیادہ عوام ان کو جانتی نہیں, اور پاکستان تحریک انصاف میں بھی ایک نیو انٹرنٹ تھے 2018 میں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ان کے ساتھ اب کلوزلی کام کر رہے ہیں, ان کے آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں گورنمنٹ کے, کوئی 3 ایسی خصوصیات, کوئی 3 ایسی باتیں جو عوام نہیں جانتی پنجاب کی یا پاکستان کی, اور آپ نے مانیٹر کی ہے کلوزلی ان کے ساتھ کام کر کے, obviously on the positive side, کیا آپ کو نظر آیا ان کو ساتھ کام کر کے؟ ایک چیز میں نے ان میں ایسی دیکھی, جو جس لیول پہ وہ ہیں اس لیول پہ بہت ہی کم لوگوں میں وہ ہوتی ہے, بالکل یعنی کہ غیر مفقود ہے. اور وہ یہ ہے کہ جیسے آپ اعلیٰ عہدوں پہ پہنچتے ہیں آپ کی پیشنس کم ہوتی جاتی ہے, آپ لوگوں کی بات سنتے کم ہیں کیونکہ آپ ڈیسیجن دینے ہوتے ہیں, بات کرنی ہوتی ہے. عثمان بزدار صاحب بہت تحمل سے ہر ایک کی بات سنتے ہیں, جتنی بھی لمبی میٹنگ ہو, ان کو جتنی بھی دیر ہو رہی ہو, اگر ٹیبل کے اوپر کوئی بندہ بات کرنا چاہتا ہے تو وہ تحمل سے اس کی بات سنتے ہیں, اس کو ٹوکتے نہیں ہیں. یہ بہت ریئر ٹریٹ میں نے دیکھا ہے اس لیول پہ. اور آخر میں اپنی بات کرتے ہیں, کوئی سوال ہو تو بیچ میں کر لیتے ہیں, لیکن آخر میں اپنی بات کرتے ہیں, حتمی بات کرتے ہیں, سب کی بات سن کے فیصلہ کرتے ہیں, لیکن پھر فیصلہ سنا کے اٹھتے ہیں. لیکن لوگوں کی بات سننے کا حوصلہ ہونا, پیشنس ہونا, یہ میں سمجھتا ہوں عقل مندی کی نشانی بھی ہے اور یہ بڑائی کی نشانی بھی ہے, میں سمجھتا ہوں. تو یہ بہت بڑی ان کی لوگوں کو جج صحیح کر لیتے ہیں وہ, کیونکہ دیکھیے وہ ایک جس سوسائٹی سے آئے ہیں, انہوں نے بہت عرصہ پالیٹکس کی ہے, 20-22-25 سال سے وہ سیاست کے اندر ہیں, تو سمجھدار آدمی ہے, دنیا دیکھی ہے. تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کا جو ہے نا مردم شناسی کا فن جو ہے وہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. سو آپ کرنٹلی اگر میں آپ سے لاسٹ 1 ورڈ لوں, 2023 میں بزدار صاحب کی حکومت کو دوبارہ آتے دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 2023 میں بھی آئے گی, 28 میں بھی آئے گی, اس سے آگے بھی آتی رہے گی, اور پرفارمنس پہ آئے گی. لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ وہ پارٹی ہے جس نے شاہی خاندانوں اور موروثی سیاست کے باب کا خاتمہ کیا ہے, ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور جمہوریت کے اقدار کو آگے لے کے چلتی ہے. تھینک یو ویری مچ حسان خامر صاحب, بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. دیٹس آل فار دس انٹرویو. خواتین و حضرات, اللہ آپ کو اور آپ کے تمام جاننے والوں کو اپنی زبان میں رکھے, اور آپ مجھے, میرے چینل پاکستان اور تمام پاکستانیوں کو اپنی دعا میں رکھیے گا.